إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ کل سے انشاءاللہ العزیز ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، بلکہ آج کی مغرب کے بعد یہ 10 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھا کرتے تھے اور دیگر عبادت بھی زیادہ جد اور جہد کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ اللہ پاک کا ہم جیسے لوگوں پر احسان ہے، اس کی شفقت ہے کہ وہ مختلف مواقع پہ اجر زیادہ کر دیتے ہیں۔ وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارا خالق ہے، ہماری نفسیات سے واقف ہے، تو جانتا ہے کہ ہمارے اندر ایک لالچ کا عنصر موجود ہے، مسابقت کا عنصر موجود ہے۔ وہ جو مزدور کی ٹھیکہ مارنے والی ایک خاص حص ہے، یعنی آپ اس کو اس کی چال پہ چھوڑ دیں تو وہ ایک کام 2 دن میں 3 دن میں کرے گا، اور اگر اس کے ساتھ ٹھیکہ مارنے کے بس یہ کام ختم کرو چھٹی کرو تو وہ آپ کو 2 گھنٹے میں ختم کر دے گا۔ یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اس قسم کے ٹھیکے اللہ پاک مارتا رہتا ہے کہ اگر یہ کر لو تو تمہیں 2 سال یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ظاہر ہے پھر انسان سوچتا ہے کہ بڑا، یعنی ایک وہ سال جس میں یہ ذی الحجہ آیا ہے، یوم عرفہ آیا، اور 1 سال اس سے پہلے کا۔ ایڈوانس بکنگ نہیں ہے کہ اگلے سال کی پری پیمنٹ ہو گئی ہے تمہاری، اب جو مرضی ہے چھکے مارو۔ تو یہ پچھلے جو کیے ہوئے ہیں ان پہ بندے کو پچھتاوا بھی ہونا چاہیے، ندامت بھی ہونی چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی ہونا چاہیے، اور پکا ہونا چاہیے۔ اگرچہ بعد میں ہو بھی جائے لیکن جس وقت انسان توبہ کرے اس وقت وہ اپنے ارادے میں بالکل 100% جو ہے وہ ڈٹرمنٹ ہو کہ بھئی آئندہ میں یہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی جو ہے وہ شرائط ہے۔ ان 10 دنوں میں ذکر اذکار بھی کیا جا سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان عند الرحمن۔ 2 کلمے ہیں زبان سے بڑے جلدی سے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، وزن پہ بہت بھاری ہیں میزان پہ، اور اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
اسی طرح فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان، آدھا پلڑا جو ہے وہ سبحان اللہ سے بھر جاتا ہے، والحمد للہ تملأہ، اور الحمد للہ جو ہے وہ اس کو پورا بھر دیتی. اور وہ پلڑا اس طرح کا پلڑا نہیں ہے جس طرح کا ہمارے یہاں کا پلڑا ہے، اس پلڑے میں 500 سال کے بھی گناہ آ سکتے ہیں، بہت بڑا پلڑا ہے. تو اسے نیکیوں سے بھرنا ہے. تو فرمایا کہ یہ بڑے خفیف، ثقیل اور حبیب کلمات ہیں، دیر بھی نہیں لگتی، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑی آسانی سے ادا ہو جاتی. تو اسی طرح استغفار ہے، قرآن حکیم کی تلاوت ہے، اسی طرح نوافل کا اہتمام ہے. نفل کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے یہاں. فرض تو چونکہ جواب دہی کرنی ہے اس پہ سختی زیادہ ہے، نفل پہ محبت زیادہ ہے، اسے ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ نوافل سے بندہ میرا تقرب اس طرح حاصل کرتا چلا جاتا. تو نوافل کا اہتمام. ہم نے دیکھا ہوگا بچپن میں جب ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم بچے تھے، تو ایک بہن بھائی اگر والد کے ساتھ بات کر رہا ہو اور اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس کے گلے میں اس نے بازو ڈالے ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہو، تو دوسرا بچہ جیلس ہو جاتا، وہ آ کے پہلے والے کو دھکا دیتا اور خود گلے میں ہاتھ ڈال کے اپنی بات کرنا شروع کر دیتا. اگر محبت ہو اللہ سے بندے کو، مطلب نہ ہو، محبت ہو تو بندہ جب دیکھے کہ دوسرا بندہ کھڑا ہے اور وہ نفل پڑھ رہا ہے جبکہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو فوراً اس میں جذبہ پیدا ہوئے وہ اللہ پاک سے باتیں کر رہے ہیں، میں نہیں کر سکتا. المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا، اس کو رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر رب کے قدموں میں ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ پاک تب تک نہیں بھرتا، یعنی بور نہیں ہوتا، جب تک کہ بندہ بور نہ ہو جائے. اور جب بندہ اور باتیں سوچنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پردہ گرا دیتا ہے کہ میرا بندہ اب بور ہو گیا، اب مجھ سے اس کا کوئی رابط نہیں رہا، کچھ اور سوچنا شروع ہو گیا. تو نوافل کا اہتمام کریں. خیر کے اور بہت سارے کام ہیں، یعنی نیکی کے سارے ہی کام، کسی کو رستہ دکھانا، کسی کو سڑک پار کرا دینا، کوئی بیمار ہے اس کو اسپتال پہنچا دینا، کسی طرح سے بھی کسی کے ساتھ تعاون کرنا، کسی کو کوئی چیز ضرورت ہے وہ چیز اس کو دے دینا، یہ بھی نیکی کے کام ہیں. اگرچہ ہم نے اس کو بہت پیچھے رکھ دیا ہے، یعنی جو سوشل سروسز ہیں ہماری، ان کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. یہ جو نمازیں، عبادات ہیں نا، یہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رکھتی ہیں، یعنی چارجنگ ہماری ہوتی ہے ان سے. اور جو سوشل کام ہے نا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت کا راستہ بندوں میں سے ہو کے گزرتا ہے، ورنہ اللہ پاک ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، وہیں سے جنت میں بھیج دیتا. عالم ارواح میں ہم اپنے پورے شعور کے ساتھ موجود تھے، اور اللہ پاک وہیں سے اس نے ہم سے عہد بھی لیا ہے، الست بربکم قالوا بلی، ہم نے عہد بھی کر لیا تھا، وہیں سے جنت میں بھیج دیتا. لیکن جنت کا راستہ بندوں میں سے ہو کے گزرتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں بندوں میں بھیجا. جاؤ ذرا ثابت کر کے آؤ اس کو جو کہہ رہے ہو. اصل میں ہمیں دنیا میں اپنے اس عہد کا امتحان دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ اللہ ہم تجھ سے غافل رہے. غافل کیسے رہے؟ تم اللہ کی تلاش میں درختوں کو سجدے کرتے رہے، پتھروں کو سجدے کرتے رہے، پھر کیسے تم غافل تھے؟ یہ کہو غلط جگہ چلے گئے. بندہ رب سے غافل نہیں ہوتا، رب کی تلاش اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفالٹ کے طور پر رکھ دی گئی ہے. صحیح والے کے پاس نہیں پہنچے گا، غلط والے کے پاس پہنچ جائے گا، لیکن تلاشے گا ضرور رب کو. اس کی روح ہر وقت بفرنگ کرتی رہتی،
تلاش میں رہتی ہے، سرچنگ پہ موڈ پہ رہتی ہے رب کو پانے کے لیے. اور سب سے جو قریب تر ہے، آپ دیکھیں سورہ المعون، معون کا مطلب کیا ہے؟ معاونت کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، کوآپریشن کرنا. تو اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم وہ بندہ دیکھنا چاہتے ہو یکذب بالدین، جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. ویسے تو پتہ ہی نہیں کس بندے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان ہے یا نہیں. اللہ پاک نے کہا میں تمہیں نسخہ پکڑاتا ہوں. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ بندہ جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے. یہ پہلی نشانی ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور کبھی نہ خود کھلاتا ہے نہ کسی کو، مسکین کو، غریب کو، بھوکے کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا جو غریب کو نہیں کھلاتا فلیس لہ الیوم ہاہنا، آج یہاں اس کے لیے کوئی نہ تو حمیم ہے، گرم جوش دوست جو اس کے لیے قربانی دے اور اس کی جہنم اپنے گلے میں ڈال لے اور اپنی جنت اس کو دے دے، یار ٹکٹ یہ پکڑو. اب کھڑے لے کے اپنا ٹوکن، اپنا تذکرہ، اپنا نمبر، کوئی بندہ جا رہا ہے تو وہ آپ کو اپنا ٹوکن دے دے. آپ لیٹ آئے ہیں، 10 نمبر 20 نمبر بعد میں ہیں، وہ جا رہا ہے تو کہتا ہے یار یہ میرے والا نمبر تم لے لو، میں جا رہا ہوں. قیامت میں ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ بندہ کہے یار یہ تم یہ لو، بوڑھے آدمی ہو تم جنت میں چلے جاؤ، میں تمہاری جگہ ادھر چلا جاتا ہوں. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بندہ بھائی سے بھاگے گا. یہاں بھائی کی خاطر لڑ پڑتا ہے، ناجائز لڑ پڑتا ہے. سب سے پہلے دوڑ کے وہی آتا ہے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی سے بھاگے گا. وہ امہ و ابی، اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا کہ وہ نہ مانگ لیں. وہ صاحبتہ، اپنی بیوی سے، وہ بنی، اپنے بیٹے سے. یہی رشتے ہیں جن کی خاطر ہم جو بھی یہاں کرتے سب کو پتہ، اور یہی آپ سے بھاگیں گے. سگی ماں نہیں دے گی، ایک نیکی نہیں دے گی. ہر بندہ، اللہ پاک نے فرمایا لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، ہر بندے کو ایسا اس دن بزینس ہوگا، ایسی ٹربل میں ہوگا کہ وہ دوسروں سے غنی ہوگا. کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اسے فکر ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو نہ اس کا وہاں کوئی حمیم ہوگا، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی کھانا ہوگا. اس لیے کہ اس نے کھانا آگے بھیجا ہی نہیں ہے. اس نے کھانا آگے بھیجا ہی نہیں ہے تو کیا ملے گا؟ الا من غسلین، سوائے زخموں کی دھون کے. وہ جو جہنمی جل رہے ہوں گے اور ان کی جلد جل رہی ہوگی اور نئی بن رہی ہوگی، اور وہ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، آگ اور پانی کے درمیان یطوفون، طواف، چکر، سائیکل ہوگا. پانی ہوگا کھولتا ہو، وہ آگ میں سے پانی میں چھلانگ لگائیں گے، یہ سمجھ کر کہ دنیا میں اسی طرح ہوتا تھا، آگ لگے تو پانی میں چھلانگ. وہ پانی آگے کھولتا ہوگا، گرم، اتنا گرم ہوگا کہ تیل کی طرح ساکن ہوگا. مشرا تیل جب تک تپتا نہیں پورا تب تک چڑ 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 کرتا ہے نا، اور جب پوری طرح تپ جاتا ہے تو پرسکون ہو جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ اب کوئی آئے. وہ بالکل پرسکون ہوگا اور یہ سمجھے گا ٹھنڈا ہے، چھلانگ لگائے گا. اور پھر وہ جس طرح پکوڑا ابلتا ہے نا، حضور نے فرمایا جس طرح انگارہ تم نکالتے ہو اس طرح انگارے کی طرح. پھر وہ وہاں سے بھاگے گا کہ نہیں یار وہ آگ اس سے کم تھی. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہے. تو اس کا جو دھون ہوگی اس کی، وہ لا یاکلہ الا الخاطئون،
بندہ کسی مسکین کی مدد کر دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، وہ کھانا آگے چلا جائے، اللہ پاک کہے گا اس بندے کا کھانا آیا ہوا ہے جنت میں، اس نے کھانا کھانا ہے۔ باقی اعمال اسے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، وہ کھانا اسے جنت میں بلا رہا ہے۔ اللہ پاک کہے گا کہ اس کے سارے چالان میرے ذمہ ہیں، جس کی اس کے اوپر حقوق ہیں، جس کے وہ اس کو معاف کرتا چلا جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اب ظاہر ہے وہاں جو بھی دعویٰ کرے گا جنت کے لیے کرے گا نا، کہ کچھ وہاں سے نکل آئے، نچوڑوں اس کو اور میرے نامہ مال میں آئے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ جب اللہ پاک یہ سودا کرے گا کہ اس کو معاف کرتے جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، تو سارے کہیں گے لو جی سرکار، میں نے بھی کیا جی، میں نے بھی کیا جی، میں نے بھی کیا جی۔ وہ کھانا اس کو بخشوا دے گا۔ وہ طوائف والی جو بات آپ نے سنی، یہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندوں سے معاف کروا لے گا۔ تو پھر فرمایا فویل للمصلین، تباہی ہے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے۔ فویل، ایک دفعہ نماز میں نے جان دیکھا نا عرب کھڑا ہے پیچھے، تو میں نے وقفہ کیا۔ ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا، تو انہیں تو پتہ ہوتا ہے، ہم ملا کے پڑھتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ میں نے روک لیا اسے، فویل للمصلین، پھر الگ سے پڑھا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے مقصد سے غافل ہیں، کہ یہ نماز سکھاتی کیا ہے، کس لیے، اس سے غافل ہے۔ نماز سکھاتی ہے پیشنس، صبر۔ آپ نے اپنی پڑھ لی یہ سورہ فاتحہ، نہیں پڑھی تو آپ اپنی جو ہے وہ ثنا پڑھ کے کھڑے ہوئے امام صاحب کے پیچھے، اب امام صاحب نے لمبی شروع کی ہوئی، آپ صبر کر رہے ہیں، انہوں نے سورہ یاسین شروع کر دی ہے۔ مگر اب سننے والی نماز ہو نا تو اس میں آدمی ذرا مشغول رہتا ہے۔ اب یہ جو زور اور عصر کی، اس میں تو صرف امام صاحب نے پڑھنا اور انہوں نے خود ہی سننا ہے، پیچھے والے تو بیچارے چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، پھر گڑیاں ایسے کر کے دیکھیں گے کتنی دیر لگا دی، اس کے سوا کیا کریں گے؟ صبر سکھایا گیا ہے۔ اچھا، آپ نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، مولوی صاحب نے جلدی کر دی، آپ لیٹ پہنچے پیچھے، انہوں نے اپنی تسبیح پوری کر کے اللہ اکبر کر دیا، سجدے سے سر اٹھا لیا، اب آپ اپنی تسبیح پوری کرنے کے چکر میں ہیں، اور یہ غلط ہے۔ آپ کو یہی ڈسپلن تو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر ایک دفعہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے اور امام نے اللہ اکبر کا کاشن دے دیا ہے، تو سسٹم آگے سکپ کر گیا ہے، اب آپ کی سبحان ربی الاعلیٰ کی کوئی اہمیت نہیں۔ سسٹم میں اب اگلا کھانا پر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے جماعت، ہم اس کے جماعت میں کی نماز میں آتے ہیں، کرتے اپنی مرضی، سجدہ لمبا کر دیا ہے، امام دوسرے سجدے میں آ رہا اور یہ پہلے سے سارا اٹھا رہا ہے اور سمجھتا کہ اس نے بڑا 7 دفعہ 9 دفعہ کر دیا سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ حضور فرماتے تھے امام اس لیے تو ہے کہ اس کو فالو کرو تم۔ تو نماز یہ سکھاتی ہے قربانی، تضحیہ۔ آپ نے کم ذکر کیا، آپ نے عبدہ و رسولہ پڑھ لیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شروع کیا ہے، مولوی صاحب نے سلام پھیر دیا، اب آپ لگے ہوئے ہیں درود بھی پورا پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر ربنا آتنا بھی پڑھنا ہے۔ نہیں بھائی، جب اس نے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو نماز ختم ہو گئی۔ عبدہ و رسولہ پر نماز پوری ہو جاتی ہے ہماری۔ حضور نے فرمایا جب تم نے یہ کہہ دیا تو تو نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، اب تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد کا جو سیگمنٹ ہے کہ درود شریف یہ آداب میں سے ہے، دعا کے آداب میں سے، کہ اس دعا سے شروع کرو اپنی دعا کو جس کو اللہ رد نہیں کرتا۔
جب انسان درود پڑھتا ہے، صلاۃ سلام پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا. آپ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ کہے نہیں میں نہیں کرتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو یہ آداب میں سے ہے، بلکہ قبولیت میں سے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ دعا کیسے کرتے. تم میرے اوپر درود پڑھو، اللہ کی تعریف کرو، میرے اوپر درود بھیجو، پھر اپنا مسئلہ رکھو اللہ کے سامنے، پھر اس کو اللہ کی تعریف اور پھر درود پہ ختم کرو. اب یہ دو چیزیں قبول کرنے والی ہیں، درود پہلے والا اور آخری والا. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ بڑا بامروت ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ دعا کا پہلا اور آخری حصہ قبول کر لے، درمیان والا چھوڑ دے. اپنی دعا کو سینڈوچ کی طرح رکھو، دونوں سروں پر درود شریف کو رکھو، پھر مانگو، کبھی رد نہیں ہوگی. دونوں قبولیتوں کے درمیان جو دعا ہے، حضور نے فرمایا اللہ بامروت ہے، ایسا نہیں کہ وہ درمیان والی کو چھوڑ دے گا. خیر، تو نماز عبدہ و رسولہ پہ پوری ہو جاتی ہے. اگر اس کے بعد بندے کا وضو بھی ٹوٹ جائے تو نماز پوری ہو جاتی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اتحیات کا یہ مسئلہ. امام نے سلام پھیرا، آپ سلام پھیریں. آپ کو سلام پھیرنے کا کاشن دیا گیا ہے. آپ جب کمپیوٹر پہ فل اپ کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ ایک کھانا بھر دیتے ہیں تو فوراً وہ جو ہے وہ کرسر جو ہے وہ اگلے کھانے پہ چلا جاتا ہے، وہاں وہ بلنک کرنا شروع کرتا ہے. اب پچھلے پہ کچھ نہیں کر سکتے آپ. یہ جو نماز کا کرسر چل رہا ہے یہ امام کے ساتھ چل رہا ہے. امام جس رکن میں ہوتا ہے وہ کرسر وہاں جا کے بلنک کر رہا ہوتا ہے، آپ پچھلے والے کو لگے ہوئے ہوتے. نماز یہ سکھاتی اوبیڈینس، اتباع کرو. نماز ایکوالٹی سکھاتی، مساوات سکھاتی. جو پہلے آ گیا ہے وہ پہلے کھڑا ہوگا، پہلی صف میں کھڑا ہوگا. جو جس جگہ پہنچ گیا آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. ایک دفعہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ لیٹ پہنچے تو پیچھے جگہ ملی تو کسی نے احترام میں کہا کہ آپ آگے آ جائے. آپ نے کہا نہیں، عمر لیٹ آیا، عمر جوتیوں پر بیٹھے. یہی تو سکھایا، یہی تو سبق ہے اس کا. وزیر اعظم صاحب جب یہاں آئے تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ چاروں وزراء اعلیٰ بھی تھے اور جنیجو صاحب بھی تھے اور ان کی کیبنٹ بھی تھی. یاسین بھٹو اس وقت وزیر خزانہ تھے. سارے تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ جمعہ یہاں پڑھیں گے تو آپ ان کے لیے جگہ چھوڑ دیں. آگے میں نے کہا مسجد میں؟ انہیں کہوں کہ یہ جہاں وزیر اعظم صاحب بیٹھیں گے. میں نے نہیں، ایسا جو یہ وہ جگہ، میں نے یہی ریفرنس دیا. میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر بھی لیٹ آئے تو جوتیوں پہ بیٹھتا ہے. یہ رب کا دربار ہے، آنا ہے تو جلدی آئے. وہ وزیر خزانہ صاحب کو وہاں جگہ ملی، کسی کو اس دروازے کے سامنے دھوپ میں بہرحال صاحب نے پڑھی. تو یہاں مساوات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مساوات دوسرے مذاہب والوں کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی. ہندوؤں میں آپ کو پتا نا، شودروں کے لیے یعنی تو ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا. وہ وید نہیں پڑھ سکتے، وہ اس کنویں سے پانی نہیں لے سکتے. پڑھنا تو الگ، سن نہیں سکتے. سننا بھی بے ادبی ہے شودر کا، وید کو سننا بھی ان کے اسکرپچر کی توہین ہے کہ یہ شودر کے کان میں پڑا ہے. وہ کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا کرتے تھے. لہذا شودر کیا کرتے تھے بیچارے، وہ جب بستی میں آتے تھے تو ان کے گلے میں یا تو چھوٹی ڈھولکی ہوتی تھی یا دف ہوتا تھا، وہ بجاتے آتے تھے تاکہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے وید تو چپ کر جائے. ابھی بھی دیکھیں نا وہ ان کے یہاں کتنا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ جنرل مینیجر ہے کمپنی کا، اور جو آگے امامت کروا رہا ہے وہ ڈانگری میں ان کا سویپر، وہ آرام کے ساتھ آتا ہے، اتار کے گال نیچے رکھتا ہے، اللہ اکبر. دیکھیں دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال نہیں دے سکتا. پادری سلیکٹڈ ہوتا ہے،
اس کی بڑی تربیت کی جائے، اس کے بغیر کوئی آڈینس میں سے اٹھ کر سروس کروا دے، کبھی ممکن نہیں. یہ اسلام میں ہے کہ وہ ایک سویپر آگے ہو کے تو جنرل مینیجر جو مواتنہ آنکھ اس کی امامت کروا رہا، اور وہ بغیر کسی کراہت کے اس کے پیچھے کھڑا، رب کے سامنے اس کو اپنا نمائندہ بنایا ہوا، تم بات کرو میری طرف سے اللہ سے. یہ دنیا میں کوئی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. نماز جو ہے یہ مساوات سکھاتی، جو پہلے آ گیا وہ رب کا قرب پائے گا، پہلی صف میں کھڑا ہو، آپ اسے پیچھے نہیں دھکیل سکتے. تو ہم تو اس کے مقصد کو نہیں سمجھے. تو ہلاکت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مقصد سے ہی غافل ہیں کہ یہ فرض کیوں کی گئی. الذین ھم یراؤن، اگر یہ مقصد کو پورا نہیں کرتے تو نماز ریاکاری، وہ جو ریاکاری کرتے اور کیا کرتے، یمنعون الماعون، وہ روک کر رکھتے ہیں. ہمارے یہاں ترجمہ لکھا ہوتا ہے عام ضروریات کی چیزوں کو روک کر رکھتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے. کسی نے کہا جی یہ یار وہ تیرے پاس پانا ہوگا، کہا نہیں میرے پاس کوئی نہیں. بہن تیرے پاس جھاڑو، نہیں کوئی نہیں. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. یہی نہیں تمہیں سکھائی نماز نے تو بڑی بڑی قربانی تم کیا دو گے؟ بیٹے کو کیسے چھری کے نیچے لٹاؤ گے؟ حج پہ چلے جاتے ہو، آپ کو پتا ہے کہ حج تو اسی ایونٹ کی ریہرسل ہے نا، یہ ایکشن ریپلے ہے. وہ 3-4 دنوں میں ہمیں وہ سب کچھ اس مراحل سے منٹوں اور گھنٹوں میں گزار دیا جاتا ہے، جس میں عمر گزاری ہے ابراہیم علیہ السلام. یہ جو عرفہ میں ہے، انہوں نے فلیٹ نہیں بنائے، یہ در بدری سکھانے کے لیے کہ یہ تمہارے لیے ایک دن کی بات ہے. اس ہستی کا سوچو جس نے وہاں عراق سے سفر شروع کیا تھا اور پراڈو میں نہیں پیدل شروع کیا تھا، مہینوں کا سفر فلسطین تک گئے، وہاں سے مکے والی جگہ پہ آئے، در بدری اللہ کی خاطر وطن چھوڑا، والد چھوڑا، گلیاں چھوڑیں، یادیں چھوڑیں، پردیس چلے گئے. آگے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ویزا آیا ہوا اور جاتے ہی جاب پہ لگ جانا ہے، جاب کے لیے نہیں، وہ دوسرا ہی جاب ہے، وہاں بھی پریشانی ہے ساتھ میں. رب کی رضا مقصود ہے. اور پھر اللہ نے بڑھاپے میں جا کر بیٹا دیا ہے، ڈھیر ساری دعاؤں کے بعد. اور اللہ سے محبت اتنی ہے، بچہ آپ کے ساتھ ہو نا تو وہ پوچھ لے، یا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ بازار گیا ہے، کوئی کپڑا دیکھا، اس نے جوتی دیکھی، اس نے آپ سے پوچھا بیٹا یہ کتنے کی ہے، اور آپ دکاندار سے پوچھ کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ بابا یہ 500 کی ہے، یہ 700 کی، اور پھر چل پڑتے ہیں. آپ کو یہ خیال نہیں ہے کہ بابا نے آپ سے پوچھا کیوں کہ اس کی قیمت کی؟ کبھی آپ بھی اسی طرح پوچھا کرتے تھے، اور بابا آپ کو قیمت بتا کے چپ نہیں ہو جاتا تھا، بابا آپ کو خرید کے دیا کرتا. اسے پتا تھا اب یہ اصل میں مانگنا ہے، مانگتا ہے لیکن ہمت نہیں اس کے اندر اس چیز کو مانگنے کی، اس لیے کہہ رہا ابو یہ کتنے کی ہے، یعنی اگر تیری پہنچ میں ہے تو مجھے لے دو، لیکن اس کی ہمت نہیں، پر ڈر رہا ہے. پھر ایک وقت ہوا تھا کہ باپ پر وہ وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے مانگ لی تو بندوں کے سامنے بے عزت نہ کر دے کہ ابھی تو تیری دعائی لے کے آئے اتنے پیسوں کی، ابھی تجھے اس چیز کی ضرورت پڑ گئی. تو محبت تو اشارہ بچے کا، چونکہ ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. ماں باپ کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، پھر ان کی بڑی یادیں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز بھی چبھتی ہے اگر ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہو. لیکن اصلاً ہوتا یہ ہے کہ بندہ بوجھ محسوس کرتا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان کے ساتھ جنت کا پیکج لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جو چیز نہیں بکتی، پروموشن والی پیپسی اس کے ساتھ لگتی.
جو آتے ہی شیلف پہ اڑ جاتی ہے، اٹھا لی جاتی ہے، اس کے ساتھ پروموشن نہیں لگتی۔ والد یا والدہ پیشاب کر دیں اس میں چارپائی پہ نکل جائے ان کا، کیا ہوتا ہے؟ دھو سکتے ہیں آپ؟ نہیں۔ یہ سب ہم نے کیا ہوا نا، اپنے بچے کا ہم دھو دیتے ہیں، اپنے بچے کی پوٹی ہم دھو دیتے ہیں، گھنٹے بعد والد کر دے، یہ بیٹیاں دھوتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت۔ نہلاتے میں نے دیکھا بیٹی کو، باپ کو، مادرزاد ننگا ہے، باپ دماغ خراب ہو گیا۔ 3 کڑیل بیٹے ہیں، قریب نہیں جاتے باپ کے، بیٹی نہلاتی اس۔ دنیا کے دوسرے سرے پہ ہوگی، بیماری کا سنے گی، خود بھی آئے گی، شوہر کو بھی گھسیٹ کر لے آئے گی۔ اور اکثر و بیشتر مرتے وقت پاس بیٹیاں ہی ہوتی، بیٹوں کے مسائل ہوتے ہیں، وہ بچوں کے پیپر چل رہے ہیں، وہ فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو بیٹے کا ہم دھو دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، پیار ہے نا۔ باپ کا سنتے ہی ہمارے چہرے کے تاثرات، یار یہ کہتے یہ بڈھا کھا گیا، یہ اندر سے ہم کہتے ہیں، منہ سے نہ بھی کہیں، یا اللہ تو ان کو سنبھال لے عزت کے ساتھ۔ حالانکہ یہ قرض ہے، یہ قرض ہے۔ بچے نے ماں سے کہا کہ امی آپ اپنے جو بھی حق حقوق بنتے آپ لے لیں مجھ سے۔ اس نے کہا پتر نہ کر، چھوڑ ان چیزوں کو۔ نہیں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا حق ادا کر دوں۔ بچہ یہ بات کر کے چلا گیا، سو گیا۔ ماں نے جا کے پانی کا کروا بھرا نا، جا کے پانی گرا دیا، ہڑبڑا کے اٹھا، بھئی آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کا نا پتر، مجھے بھی اتنی سخت نیند آئی ہوئی ہوتی تھی جب تو پیشاب کر دیتا تھا، یہ تو بھی ایک رات ہے، پہلی بار ہے، تو حق مانگنے ہے، میں تو حق ادا کر سکتا ہے میرا؟ ان مراحل سے گزرے، بیٹا دیا بڑھاپے میں، تعریف کی ہے۔ بعض روایات میں ان کی عمر 110 سال تھی اور اماں ہاجرہ کی عمر 90 سال تھی جب بچہ پیدا ہوا۔ اور کیا کہا؟ کل بھی ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ اللہ کوئی ایسا طریقہ کہ اللہ پاک اس کو منوا لیا جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک ہی طریقہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، بس تفویض۔ اللہ کو ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا، بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، پینک میں نہیں ڈالا جا سکتا، بھائی کرنا تو ہوں ہی کرو، نہیں تو پھر میں کسی اور در پہ چلا جاؤں۔ وہ جو بھی سلیکشن کرے گا، وقت کی ہو یا چیز کی ہو یا کوالٹی کی ہو یا کوانٹیٹی کی ہو، وہ تیرے حق میں بہترین وقت چنے گا، بہترین چیز چنے گا، بس تو صبر کر۔ اعتبار ہونا چاہیے۔ میں جاتا ہوں، جا کے پوچھتا ہوں سبزی والے سے، فروٹ والے سے، یار یہ کتنے کا ہے؟ اور وہ مجھے کہتا ہے صاحب صبر کر۔ اب مجھے پتا اس نے کیوں صبر کروایا، دوسرے گاہکوں کے سامنے مجھے وہ بتا دے کہ یا 12 کا لے جائیں، دوسروں کو وہ بیچ رہا ہے 15 کا کلو، اب مجھے وہ جو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو وہ صاحب کے سامنے دیکھ، اس نے روزی تھوڑی مانی، میں کہ صبر کریں گا ایسا، میں دیکھتا ہوں آپ ذرا صبر کریں۔ فارغ کر کے کہتا ہے صاحب مجھے یہ اتنے کی پڑتی ہے، میں 3 درہم اس کے ساتھ لیتا ہوں، وہ میں آپ سے نہیں لیتا، آپ اتنے میں لے جائیں۔ خاص چیز جب کسی کو دینی ہوتی ہے، اس کے سامنے بھنڈیاں رکھی ہوئی، آدھا کارٹن بھرا ہوا، میں لینے جاتا ہوں، وہ کہتا ہے صاحب صبر کریں آپ،
میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے لے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، چن رہے ہیں، اب یہ مجھ کہتے صبر کریں. مجھے پتہ ہے اس نے صبر کسی خاص وجہ سے کروایا. وہ جب گاہک نکل جاتے ہیں تو وہ نیا کارٹن نکال کے میرے سامنے رکھتے، اس میں سے چن لیں. اب گاہک کو دوسروں کے سامنے اگر وہ مجھے کہے تو جو دوسرا کارٹن اس کا بھی آدھا ہے وہ پھر خود گھر لے جائے گا. رب پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر اس نے ڈیلے کیا ہے تو اس میں میری خیر خواہی ہے، وہ میرا دشمن نہیں ہے. فرمایا الحمدللہ، ساری تعریفیں میرے رب کی. الذی وہب لی، جس نے مجھے فری میں دیا ہے. ہبا فری میں جو دیا جاتا گفٹ اس کو کہتے ہیں. آتانی نہیں کہا، وہب لی، گفٹ دیا، پیسے ہی نہیں لیے. اسماعیل و اسحاق، اسماعیل و اسحاق دی. علی الکبر، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، فی الکبر نہیں، علی، بڑھاپے کے باوجود، علی الرغم. وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، صفت بیان کر رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں تھا، جسمانی طور پر بھی میرے رب نے دیے. تو ہم ہوں تو کیا کہتے ہیں، بھائی بڑھاپے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بوجھ ہی ہوتا ہے نا. 20-25 سال میں بچہ ہو جائے، آپ 40 کے ہوں گے، 45، وہ آپ کے ساتھ اسی کمپنی میں ملازم ہو جائے گا. میں اور والد صاحب ایک ہی جگہ اکٹھے تھے، تنخواہ بھی دونوں کی برابر تھی. اب بچہ ہی 50 یا 60 سال کی عمر میں پیدا ہو تو پھر بندہ سوچتا ہے اس کو پڑھائے گا کون، میں تو کل مر جاؤں گا، یہ پیچھے اس کا کیا بنے گا، اس کا، یعنی وہ آسرا اور سہارا ہونے کی بجائے بوجھ محسوس ہوتا ہے، فکر لگی رہتی ہے اس کی. تو آپ نے کیا کہا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہوں میں کی کرنا جی، میں نہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. سمیع الدعاء نہیں، لسمیع الدعاء، میرا رب لازم دعا سنتا ہے. 110 سال. اور ہمیں جناب وہ 2-4 مہینے بھی گزر جائیں تو نمازوں پہ بھی شک ہونا شروع ہو جاتا. میں تو جی ملحد ہونے لگا ہوں. مجھے تو اب دیکھیں، مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو اب جی یقین ہی نہیں آ رہا کہ اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. سچی پوچھ، اب یہ بلیک میلنگ ہے اللہ کو کہ سن تو رہا ہے نا، وہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے، یہ بلیک میلنگ ہے. بھائی صاحب جہاں اور کروڑوں لوگ ہیں ان میں آپ بھی شامل ہو جائیں، اپنا نقصان کریں گے. کون سال بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا احسان مانیں کہ اس نے آپ کو ایمان دے دیا، بغیر کسی عیسائی کے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، اسی لیے آپ بلیک میل کرتے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہو کہ تم میرے اوپر اپنے اسلام کا بالکل کوئی احسان مت چڑھاؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی. تو وہ بیٹا دیا اس عمر میں. فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ بچہ اٹیچ ہو گیا، باغ دوڑ کرنے لگ گیا، دل میں کھب گیا، تو بس خواب دکھایا کہ ذبح کر رہے ہیں. اشارہ دیا ہے بس، محبت پھر اشارہ ہی کافی ہے محبت کے لیے. آپ نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ پاک یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ محبت ہے یا بیٹے سے زیادہ محبت ہے، امتحان میں مجھے ڈال دیا ہے، تو میں بیٹا قربان کر کے اسے بتا دیتا ہوں کہ بیٹا لیٹ ہوا ہے، مجھے بہت پیارا ہے، لیکن اللہ تجھ سے پیارا نہیں. محبت یہی چاہتا. یہ کشمکش محبت کا خاصہ ہے. جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی اور والدہ، یہ جو تکون بنتی ہے اس میں یہ
ماں یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ بچہ اب بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے یا نہیں پہلے جتنی، اور بیوی جو ہے وہ بھی اس پہ ہوتی ہے کہ مجھ سے زیادہ ماں سے کرتا ہے یا میرے ساتھ کرتا ہے، یہ اس کا خاصہ ہے۔ خواہ میں فٹیک ڈال دے گی یہ دیکھنے کے لیے کہ بہن کی تو اس نے پوری کی ہے، میری پوری کرتا ہے کہ نہیں پوری کرتا۔ محبت امتحان لیتی، اس کی فطرت میں ہے۔ دکھا دیا، انہوں نے بیٹے کو بتایا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ کیا رائے بنتی ہے تیری، کیا تعبیر ہے اس کی۔ بیٹا بھی نبی تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلم یسلم، اسلام قبول کرنا، سر تسلیم خم کرنا، سرنڈر کرنا۔ اسلما تسنیہ کا سی، جب دونوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی سر تسلیم خم کر دیا۔ اسلام نام ہی سبمشن کا ہے، اس میں چابی اپنے پاس رکھ کے اسلام نہیں ہوتا، چابی اللہ کو سونپنی پڑتی ہے اپنی، کہ جب چاہے سٹارٹ کرے جب چاہے بند کرے۔ یہ روزے رکھنے ہیں، اور جس نے عید کے دن روزہ رکھا اس نے ابوالقاسم کی نافرمانی کی۔ دیکھیں اللہ نے بند کر دیا نا، اب تو تقوی میں آ کے عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، اب حرام ہے روزہ، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تیری چابی اللہ کے پاس ہے۔ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لی، اس کا نام ہے اسلام۔ یہ ہمارا قدم قدم پر ہوتا رہتا ہے اور اس میں ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم اسلما والی پوزیشن پہ پھر نہیں جاتے۔ اسلم یسلم، اذان ہوئی ہے، بلایا گیا ہے، اللہ نے بلایا ہے، تو کھبا ہوا اولاد میں، کام میں، تو بات ختم ہو گئی ہے، تو نہیں آیا تھا۔ العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے، من ترکہ فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا۔ میں کہتا ہوں ایمان کی تجدید نماز سے نماز تک ہوتی ہے، سال سے سال نہیں، 3 سال کا نہیں، نماز سے نماز۔ تو لٹا لیا، فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سر کے بل لٹا لیا، چھری نیچے رکھی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا دی، آواز دی، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے پوری کر دیا خواب، جتنا تمہیں دکھایا گیا تھا وہ سین پورا ہو گیا ہے، بس ہمیں یہی چاہیے تھا۔ بیٹا ذبح نہیں ہونے دیا، بدلے میں فدیہ دیا، دمبا دیا بیٹے کو چھڑانے۔ اس سنت کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو باقی آنے والی نسلوں میں، انسانوں میں رکھ دیا اس کو۔ ابراہیم ذبح کر دیتے تو ہمیں بھی اپنا پہلوٹھی کا ذبح کرنا پڑتا تھا، یہ ہمارا بھلا ہو گیا۔ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے کہ چیز لیتے بھی نہیں اجر لکھ دیتے۔ اللہ نے اپنے کاغذوں میں ابراہیم کا بیٹا ذبح کرنا لکھا ہے، اگرچہ دمبا ذبح کروایا ہے، یہ ان کو مل گئی جزا کہ بیٹا ذبح کرنے کا ثواب دیا ہے اور ذبح دمبا کروایا، امتحان میں بھی پاس کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ بڑا سخت امتحان، ممتحن کہہ رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹ دے کے پیپر جب باہر نکلتے ہیں تو چاں کرتے نکلتے ہیں، وہ یہ تو ہمیں ماسٹر صاحب نے پڑھایا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا، عجیب سا جو ہے، تاکہ باپ سن لے کہ اگر کوئی نمبر کم آئے تو اسے پتہ چلے کہ وہ ممتحن کہہ رہا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ بلائیں تو ابراہیم نے بہت ساری سامنا کیا تھا ان کا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم کو جب جب اس کے رب نے آزمایا ہے اس نے پورا کر دکھایا، اس لیے فرمایا سلام علی ابراہیم، شاباش ہے ابراہیم۔ یہ وہ 10 دن جس میں جب آپ دمبا
کرتے ہیں تو آپ کو نظر آنا چاہیے کہ وہ جس نے ذبح کیا تھا اس نے بیٹا لٹایا تھا، دمبا تو رب نے دیا نا، ابراہیم نے دمبا نہیں دیا تھا، ابراہیم نے بیٹا دیا تھا اور صدق دل سے دیا تھا اور اکلوتا دیا تھا۔ یہ انہی دنوں کی 10 دن، یہ انہی دنوں کی یاد ہے۔ وہ دربدری جو ہم وہاں دیکھتے ہیں، تکلیفیں دیکھتے ہیں، تو اصل اس کے پیچھے کیا ہے؟ قربانی، وطن کی قربانی، باپ چھوڑا ہے، علاقہ چھوڑا ہے، اور جب بار بار چھوڑا ہے پھر اولاد کی قربانی۔ لیکن ہم جب حج پہ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم نے تو صرف ٹائٹل لکھوانا ہے کہ حاجی صاحب بیٹھے یہاں سے کسی فیملی والے نے کہا کہ بھائی صاحب سیٹ بدلی کر لیں، ذرا عورتیں اکٹھی ہو جائیں گی، سیٹ کی قربانی نہیں، لوکیشن تبدیل نہیں ہو رہی، اور چلے ہیں کہاں؟ غور فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔